اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آئیے آج پیغام رمضان میں جو ہمارا سلسلہ شروع ہے مسائل کے بتانے کا، بہت اہم مسائل پر آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، گزشتہ کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ روزہ رکھ کر توڑ دینے کی اجازت کب ہے، کل بتایا تھا۔ جن لوگوں نے نہیں سنا ہوگا سن لینا۔ اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑھاپا اور لمبی بیماری، یعنی کوئی شخص کافی بزرگ ہے، بوڑھا ہے، جی ہاں ایج عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا کوئی اس کو لمبی بیماری لگی ہوئی ہے، تو ایسا شخص روزے کے تعلق سے کیا کریں؟ تو یہ اہم مسائل ہے، بالکل آپ بھی اس کو سمجھیے۔ ہم کو بھی بڑھاپا آنا ہے، سب کو بڑھاپا آنا ہے، اور اپنے گھر کے جو بوڑھے ہیں ان تک بھی یہ مسائل پہنچائیں تاکہ وہ بھی بیچارے ان مسائل کو سمجھ سکیں۔ تو آئیے، پہلی چیز کہ اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو جائے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اتنی ایج ہو کہ وہ بیچارہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، نہ بھوکا رہ سکتا ہے نہ پیاسا رہ سکتا ہے، یا پھر اس کو کوئی مہلک ہلاک کر دینے والی خطرناک لمبی بیماری ہو جس سے صحت پانے کی بظاہر کوئی امید بھی نظر نہیں آتی ہو، اور روزہ رکھنے سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہو، تو ایسے آدمی کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، لیکن اس کے بدلے میں، ہر روزے کے بدلے میں اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ دینا ہوگا ہر روزے کے بدلے میں۔ یعنی بہت زیادہ بوڑھا ہے، یا کوئی ایسی لمبی بیماری ہے کہ لگتا ہے کہ بعد میں بھی اب یہ بیماری بس آخر میں مرنے پر ہی ختم ہوگی، مروں گا تبھی ساری بیماریاں ختم ہوں گی، اور اچھا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اب روزہ تو رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو ایسا شخص اگر اس کو اچھا ہونے کی امید ہے تو بعد میں قضا کر سکتا ہے، جیسے میں نے بتایا۔ لیکن ایسی بیماری ہے کہ اب اچھا ہونے کی امید بھی نہیں ہے، اور یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، اس میں روزہ رکھ بھی نہیں سکتے ہیں، صحت ملنے کی بھی کوئی بظاہر امید نظر نہیں آتی ہے، تو اس کی جانب سے، اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا۔ اب یہ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کے معنی ہوتے ہیں بدلہ دینا، اور شریعت میں نماز قضا ہو جانے یا روزہ نہ رکھ سکنے کے بدلے میں جو خیرات کی جاتی ہے، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ اب فدیہ کتنا ہے؟ تو ایک روزے کے بدلے میں ایک محتاج کو، ایک فقیر مسکین کو، ضرورت مند کو اتنا غلہ دے جتنا صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر آپ جانتے ہیں، رمضان میں جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں آخر میں، جی 2.25 کلو گیہوں، بعض حضرات نے احتیاطاً 2 کلو 2 سیر کہا ہے، 2 کلو 2.25 سیر، یہ تو 2 کلو کہا ہے، بعض حضرات نے 2.25 سیر گیہوں، یا 3.5 سیر جو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت دے دینی چاہیے۔ تو ایک روزے کے بدلے میں ایک محتاج کو صدقہ فطر جتنا دیا جاتا ہے اتنا غلہ، اتنا اناج اس کو دیا جائے گا ایک روزے کے بدلے میں۔ یعنی بوڑھا شخص یا لمبی بیماری والا شخص فدیہ دے گا، اور فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں جتنا غلہ صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے اتنا، یا اس کی قیمت ایک محتاج کو دے دیں۔ یہ پہلی شکل۔ دوسری شکل، فدیے میں اگر غلہ نہ دے، جی ہاں جو، اناج، گیہوں وغیرہ، کشمش، کھجور وغیرہ، فدیے میں اگر وہ نہیں دے رہا ہے
تو پھر کیا کریں؟ تو ایک محتاج کو دونوں وقت پیٹ بھر کھلائے تو اس سے بھی ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا. یعنی ایک روزے کے لیے ایک محتاج کو 2 وقت کھانا کھلانا، یہ ہے ایک روزے کا فدیہ ہے نا. اور کھلائے وہی جو خود کھاتا ہے. جیسے شریعت نے کہا کہ صدقہ فطر میں بھی اور صدقے میں بھی وہ چیزیں دیں جو خود کھاتا ہے. فدیے کا غلہ یا قیمت، ایسا نہیں کہ آپ ایک ہی کو دیں، ایسا نہیں ہے. فدیے کا غلہ یا قیمت کئی محتاجوں کو بھی دی جا سکتی ہے، کئی محتاجوں کو بھی دی جا سکتی ہے. اچھا، فدیہ ادا کرنے کے بعد کسی بوڑھے میں روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی، فدیہ دے دیا. مان لو بیمار تھا 5-6 دن اور فدیہ دے دیا، اور اللہ کا کرنا یہ کہ اللہ نے اس کو شفا بھی دے دیا، وہ تندرست ہو گیا، تو اس کے چھوٹے ہوئے تمام روزوں کی قضا کرنا اس پر واجب ہے. اس نے جو فدیہ ادا کیا ہے اس کا ثواب اس کو الگ سے ملے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن ایسا نہیں کہ اچھا ہوگا اب تو میں روزہ رکھوں گا تو جو فقیر کو دیا تھا اس سے واپس لے لو، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو دے دیا تو شکر مان کہ اللہ نے تجھے صحت دے دیا، اچھا کر دیا، تو جو دے دیا اس کا بھی ثواب ملے گا. اور اگر اللہ نے صحت دے دیا تو پھر روزے کی قضا کرنا واجب ہے. ایسے ہی جو لوگ بڑھاپے سے اتنے کمزور ہو گئے ہو یا پھر کسی خطرناک مہلک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گئے ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنے روزوں کا فدیہ رمضان ہی میں ادا کر دیں. اس انتظار میں نہ رہیں کہ ممکن ہے اچھا ہو جاؤں، طاقت آ جائے، تندرست ہو جاؤں تو قضا رکھ لوں گا، لیکن فدیہ کیوں دوں، فالتو پیسہ کیوں خرچہ کروں. تو ایسا نہ کرے، بلکہ دے دے. اور ویسے بھی کتنا ہے یار، 2 کلو گیہوں کتنے کے آئیں گے؟ 50 روپے. تو ایسا کرنا گناہ ہے. یعنی جو آدمی بیمار ہو گیا، اب سخت بیمار ہو گیا، خطرناک بیمار ہو گیا، تو سوچ رہا نہیں اچھا ہو جاؤں گا جب روزہ رکھ لوں گا، کائے کے واسطے 50 روپے گئے وہ بھی دوں، کائے کے واسطے میں فدیہ دوں. ایسا نہ کریں، ایسا کرنا گناہ ہے. کیونکہ موت کا وقت معلوم نہیں، موت کا وقت معلوم نہیں. کیا معلوم کس وقت موت آ جائے اور وہ فدیہ بھی ادا نہ کر سکیں. تو اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو یہ تمام چیزیں کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. مرتے دم تک اللہ صحت نصیب فرمائے اور مرتے دم تک اللہ روزے رکھنے کی طاقت، قوت اور توفیق نصیب فرمائے. آمین.